بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. روى الأئمة الترمذي وأبو يعلى والطبراني والحاكم والضياء المقدسي رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليقصر الدعاء في الرخاء، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے اس بات کے بیان کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ مالک کے حضور دعاؤں کی قبولیت کو یقینی حتمی بنانے کے لیے اسباب تدابیر کیا کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے بقدر استطاعت کچھ گفتگو کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں۔ آج کی گفتگو میں دعاؤں کی قبولیت کی ایک انتہائی زوردار مؤثر تدبیر وہ ہے جسے حضرات محدثین ترمذی، ابو یعلی، طبرانی، حاکم اور ضیاء المقدسی 5 محدثین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ زیادہ سختیوں میں اور دل گداز غموں میں، وہ غم جو دلوں کو کھانے والے ہوں، جو شخص یہ پسند کرے کہ شدید سختیوں میں اور دل گداز غموں میں اس کی دعا قبول کی جائے، وہ آسانی کے دنوں میں اللہ تعالی سے بہت زیادہ دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ جب صحت ہو، عافیت ہو، فارغ البالی ہو، آسودگی ہو، خوشحالی ہو، اللہ کریم سے دعا نہیں بلکہ لمبی دعائیں کی جائیں۔ جب انسان یہ کرنے والا بن جائے تو جب شدید مصیبتیں آئیں گی، دلوں کو صدمہ پہنچانے والے نہایت ہولناک غم آئیں گے، اللہ پاک سے فریاد کرے گا، اس کی سابقہ آشنائی، اس کی سابقہ التجائیں، اس کی پچھلی تمنائیں اور آرزوئیں جو اس نے رب کریم کے حضور پیش کی ہوں گی، وہ اس وقت کی دعاؤں کو قبول کروائے۔ ایک اور حدیث شریف میں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنے خوبصورت انداز میں بات کو بیان فرمایا، تعرف
الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالی سے آسودگی کے زمانے میں، آسانی کے زمانے میں، سکھ اور چین کے زمانے میں آشنائی پیدا کر۔ پھر سماعت فرمائیے، اللہ کریم سے آسانی کے زمانے میں آشنائی، دوستی تعلق بنائیے، جب سختی ہوگی عرش والے رب تجھے پہچان لیں گے، اور جب رب پہچانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دعائیں قبول ہو جائیں۔ قرآن کریم نے، خود رب العالمین نے دو مثالیں ایک دوسرے کے بالکل برعکس بیان فرمائی ہیں، اور ان میں اس حقیقت کو جاننے پہچاننے کے لیے بہت ہی زوردار سبق ہے۔ اللہ کرے کہ میں وہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے صحیح طریقے سے کچھ پیش کر سکوں۔ ایک مثال نبوی اور ایک مثال فرعونی۔ نبوی مثال سیدنا نوح علیہ السلام، اور فرعونی مثال فرعون کی۔ دونوں ایک مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور دونوں کی مصیبت سمندروں میں۔ اب کیا ہوا؟ خود اللہ کریم کے الفاظ شریفہ اور ان کے معانی میں آپ لے کے جائیں۔ نبوی مثال سورہ الانبیاء 17واں پارہ آیات مبارکہ 87 اور 88، 87 88۔ اللہ کریم نے فرمایا وَظَنُّونَ، اور مچھلی والے اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے میں گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کا گھیرا تنگ نہ کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، اور یہاں انڈرسٹوڈ ہے، یہ معنی بیچ میں داخل ہے۔ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گھیرا تنگ نہ کریں گے، تو ہم نے گھیرا تنگ کر دیا۔ اللہ کسی کی چاہت کے پابند نہیں، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو۔ ان کا گمان اللہ نے پورا نہ کیا، تو کیا ہوا؟ تاریکیوں میں اللہ نے جکڑ دیا۔ رات کی تاریکی مفسرین نے بیان کی، اللہ بہتر جانے کہ رات تھی کہ نہ، لیکن سمندر کے پانی کی تاریکیاں اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکیاں، رات ہو نہ ہو، یہ دونوں قسم کی تاریکیاں کب کم ہیں۔ اب تاریکیوں میں اللہ کریم نے جو ذکر کیا وہ جمع کا صیغہ، ایک دو نہیں، تاریکیاں کتنی تھی اللہ ہی جانے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر آپ، سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اور انڈرسٹوڈ، اور اس کے اندر معنی یہ ہے آپ پاک ہیں، میں تو پاک نہیں۔
ہر عیب سے پاک ہونا عرش والے رب کی شان ہے. زمین والا وہ تو پاک نہیں. اور جو انڈرسٹوڈ تھا اس کو وعدے کیا انی کنت من الظالمین، یقیناً میں، بے شک یقیناً میں ظالموں میں سے تھا. اب کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی فریاد رسی کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے. ان کے قصے میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں تک رکتے ہیں. آئیے تصویر کا دوسرا رخ اس کے بالکل برعکس وہ بھی رب العالمین نے خود بیان کیا. سورہ یونس 11واں پارہ آیات 91 تا 93، 91 سے 93 تک. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ فرعون کو غرق نے آ دبوچا. وہاں بھی ظلمات میں، اندھیروں میں اللہ نے گرفتار کیا. کس کو؟ یونس علیہ السلام کو. اور یہاں فرعون غرق نے ان کو آ دبوچا. اب کیا ہوا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا انت، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے کہا میں ایمان لایا، یقیناً نہیں کوئی معبود مگر وہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، مگر وہ ہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، جن کو اللہ نے سمندر سے پار کیا. اور پھر اپنے ایمان کی مزید تاکید کی. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب کیا ہوا؟ اس نے بھی نعرہ توحید بلند کیا، یونس نے بھی نعرہ توحید بلند کیا. انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اور فرعون نے کہا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. میں بھی اس پہ ایمان لایا جس پہ کون ایمان لایا؟ بنو اسرائیل. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. فرعون کو اس کا نعرہ توحید اس نے کوئی فائدہ دیا؟ توحید وہاں بھی، توحید یہاں بھی. پانی کی پکڑ وہاں بھی، پانی کی پکڑ یہاں بھی. وہاں بھی پکارا اللہ کو اور یہاں بھی پکارا اللہ کو. وہاں بھی ذکر کیا توحید کو،
یہاں بھی ذکر کیا توحید کو. نتیجہ 100% یکسر اول تاخر. وہاں کچھ اور تھا، یہاں کچھ اور ہے. کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اب اور تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی. حضرات و خواتین، بات فضل الہی کے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے مجھے آپ کو جائزہ لینا ہے. چودھری طارق صاحب، جائزہ لینا ہے. میں آپ فرعون کے طریقے پر ہیں یا یونس کے طریقے پر؟ اور میرا یہ گمان ہے اللہ اس کو باطل کر دے. نہ رہے وہ گمان کہ کہنے اور سننے والوں کی اکثریت کس کے طریقے پر ہے. اس کے بعد جملہ مکمل کرنا پسند نہیں ہے، نہیں پسند، لیکن حقیقت وہی ہے. حقیقت وہی ہے اور اللہ اس کو مٹا دے. اگر خطبہ کہنے اور سننے کا، کہنے اور سننے والے کو یہ فائدہ ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کا نقشہ بدل جائے. الآن وقد عصيت من قبل، اب وقد عصيت قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کری، اور اس سے پہلے تو نے یقیناً نافرمانی کی. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے تھا. وہاں کیا تھا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی فریاد رسی کی، ان کو غم سے نجات دیا. اور یہاں کیا سماعت فرمائیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے نجات دیں گے. کس لیے؟ تجھ پر نظر کرم کرتے ہوں؟ نہیں، آج ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کے سمیت. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے جو بعد ہیں تو ان کے لیے نشانی بن جائے، یعنی عبرت کا نشان بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً زیادہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. حضرات و خواتین، میں آپ سنبھل جائیں. فرعونی طریقہ جو ہماری زندگیوں میں رچا بسا ہے اس کو چھوڑیں. یونسی طریقہ جو ہماری زندگیوں سے کوسوں دور ہیں اس کی طرف آئیں. ضحاک بن سفیان امت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے ان دونوں واقعات کو اکٹھا کر کے جو بات کہی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. شاید میرا اور آپ کا نیم مردہ ضمیر زندہ ہو جائے. فرمایا ضحاک بن سفیان نے، اذکر اللہ فی الرخاء یذکرک فی الشدہ، اللہ تعالی کو آسودگی میں یاد کر، وہ تجھے سختی میں یاد کریں گے. وَإِنَّ یونس علیہ السلام کان یذکر اللہ تعالی فی بطن الحوت، اور یونس اللہ پاک کو یاد کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں. اللہ تعالی نے فرمایا، اب سنیے،
شاید اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا، اور یہ فرمان 23ویں پارے سورہ الصافات ان کی 2 آیات 143 اور 144 میں ہے، 143 اور 144 میں، فلولا انہ کان من المصبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ یونس علیہ السلام پہلے سے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اگر، رانا صاحب جی توجہ فرمائیں، یہ چابی ہے، ماسٹر کی ہے دعاؤں کو قبول کروانے کی۔ اور افسوس، بہت سے کہنے والے کہتے تو ہیں اور بہت سے سننے والے سنتے تو ہیں، لیکن اس چابی کا ان کے پاس نام و نشان نہیں۔ فلولا انہ کان من المصبحین، اگر وہ یونس علیہ السلام پہلے سے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں گرفتار رہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں پکارنا، اس کو مؤثر بنانے والی چابی کیا تھی؟ اللہ کریم نے خود بیان کر دیا، 23واں پارہ سورہ الصافات، کہ وہ پہلے سے اللہ تعالی کی تسبیحات پکارا کرتے تھے، اور فرعون پہلے سے اللہ تعالی کو بھولنے والا، اللہ تعالی کو فراموش کرنے والا، جب اس نے توحید کا اعلان کیا، ایماندار ہونے کا اعلان و اقرار کیا، جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب، اور پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ حضرات و خواتین، میں آپ کن میں ہیں؟ اگر یونسی طریقہ ہے، اللہ کا شکر کریں اور اس پر ڈٹ جائیں، اور اگر فرعونی طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں، وگرنہ آئندہ آنے والا وقت اور زیادہ سنگین، خوفناک اور دہشتناک ہوگا۔ اللہ ایسے نہ کرے، مجھے، آپ کو، سب کو، ہمارے کنبوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو یونس علیہ السلام کے طریقے پر لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے دعاؤں کی قبولیت کی ایک تدبیر کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارش عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ اللہ کریم کو آسودگی، خوشحالی، تونگری، صحت اور عافیت کے زمانے میں یاد رکھیں تو اللہ تنگیوں میں، سختیوں میں، بیماریوں میں، آفات اور مصائب میں ہمیں یاد رکھے۔ اس سلسلے میں
دو مثالیں پیش کی گئیں، ایک سیدنا یونس علیہ السلام کی اور ایک فرعون کی۔ فرعون نے پہلے اللہ کو بھگایا، مصیبت نے پکارا، اس کا پکارنا اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے پہلے سے اللہ کو یاد رکھنے والے مصیبت میں اللہ کو پکارا، ان کا پکارنا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کام آیا۔ دوران خطبہ غلطی سے ایک موقع پر یونس علیہ السلام کی بجائے نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ نوٹ فرما لیجیے، درست نام یونس علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔